میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی محفل کہ جو سراسر قبول ہی قبول محفل ہے، اس میں شرکت کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب کو علم ہے کہ اس وقت میں نے کلاس لینی ہوتی ہے، تو مختصراً جو بات اللہ تعالیٰ اس موضوع کے حوالے سے دل میں ڈال دیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں نے ہم پر بہت احسانات کیے، ہمارے باپ نے ہمارے اوپر بہت احسانات کیے، ہمارے استاد کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، ہمارے دوستوں، بزرگوں اور بڑوں کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن سب تھوڑے ہیں۔ سب سے بڑے احسانات اور سب سے بڑے جو ہمارے محسن ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ، دوست، اکابر، بزرگ، ان کے احسانات سب چھوٹے ہیں، لیکن میرے نبی کے احسان جو ہم پہ، مجھ پہ، آپ پر ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ آج کل تو جس طرح یہ لائٹ کی روشنی کے لیے پہلے دیے جلایا کرتے تھے، تو جب دیا جلتا، آگ کا شعلہ اٹھتا اوپر کو، تو پتنگے اس کی طرف بڑھتے۔ اب بھی بڑا راڈ لگا لے روشنی کے لیے، اس کی طرف بھی پتنگے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ تم اس آگ کی طرف بھاگ رہے ہو اور میں تمہیں وہاں سے پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے میرے یہ امتی اس آگ سے بچ جائیں۔ اتنی فکر تو ہماری ماں نہیں کرتی ہوگی، اتنی فکر تو ہمارا باپ نہیں کرتا ہوگا، بیٹے نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو ٹھیک ہے، وہ اس ایسی محافل کے اندر اس نے شرکت کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو ٹھیک۔ معلوم ہے کہ اتنی فکر تو ہمارے والدین کریمین کو بھی نہیں ہے جتنی فکر حضور علیہ السلام اس امت کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ان کے احسانات ہم پر سب سے بڑھ کر ہیں تو ان کا حق تو بنتا ہے ہم بھی کچھ کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ہی یہ درود شریف والا ایک خدمت اور ہدیہ ہے جو ہم آقا کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھو، مطالعہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لوگ ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں کے رہنے والے تھے، جب بھی گاؤں سے آتے گاؤں کی کوئی نہ کوئی سوغات لا کے حضور کو پیش فرمایا کرتے تھے۔ مستقل ایک لمبا واقعہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ غرض کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو صحابی بھی ہدیہ لے کے آتا، آپ اس کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ موقع پہ کوئی چیز ہو جاتی تو اس کو فوراً عطا فرما دیتے، موقع پہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وعدہ فرما لیتے کہ آپ پھر کسی موقع پر آنا، ہم آپ کو دے دیں گے۔ غرض کے اس در سے خالی کوئی بھی نہیں لوٹتا تھا، کوئی بھی نہیں لوٹتا، یا تو فوراً جو چیز موجود ہے دے دی یا وعدہ فرما لیا۔ ہم بھی آج ان کے لیے ہدیہ دے سکتے ہیں اور وہ درود شریف کی صورت میں دے سکتے ہیں، اور آج بھی حضور علیہ السلام ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، آج بھی نہیں لوٹائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد آ جائے، آتے رہتے ہیں، ہم ظاہری اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر طبیب سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، یا اللہ میری بیماری، میری پریشانی اس کو دور فرما دے۔ دعا بھی مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کی دلیل میں یہی دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اور بدلے میں حضور ضرور کچھ عطا فرماتے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، آج بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ جس مقصد کے لیے ہم پڑھیں گے، اللہ اس بیماری کو، پریشانی کو دور فرما دیں گے اس حضور کی دعا کی برکت سے۔ اس لیے مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، نسائی شریف کے حوالے سے روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو بہت ہیں، بہت زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ بارش نازل ہوتے ہیں، رات بارش ہوئی تو ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے جو اس پانی کے قطرے کو زمین سے قدرے فاصلے پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر وہی آسمان سے اس قطرے کو چھوڑ دیا جائے، وہ تو زمین کو چیرتا ہوا زمین کے اندر گھس جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹی کا تھوڑا سا پانی قطرہ گرنا شروع ہو جائے، نیچے پتھر اور فرش ہے لیکن وہاں بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ چند دن گزریں گے، چند مہینے گزریں گے، اگر کچی جگہ ہے تو سوراخ ہو جائے گا، ہلکا سا چند فٹ کے فاصلے سے پانی کا قطرہ گر رہا ہے،
پکی جگہ ہے تو نشان پڑ جائے گا پانی کے قطرے کے گرنے کے ساتھ. اور یہ پانی کا قطرہ جو سینکڑوں میل دور سے آ رہا ہے، پانی کا پائپ لائن اس پہ یوں پریشر مارے تو زور سے مارے تو لگتی ہے چوٹ، حالانکہ قدرے فاصلے کوئی زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے. اور یہ پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ تو زمین کو چیر کے رکھتے، ہمارے گھروں کو ملیا میٹ کر دے، لیکن ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے جو قطرے فاصلے کے ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کے فرشتے کم نہیں ہیں، ہر فرشتے کی اپنی ہی ایک ڈیوٹی اور ایک اس کے کام ذمہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی سلام من امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پوری زمین پر چکر لگا رہے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں. جہاں کہیں بھی کوئی حضور پر درود پڑتا ہے وہ فرشتے حضور کے سامنے اس درود کو جا کے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بھی فلاں نام لے کر ویسے ہی نہیں، نام لے کر کہ فلاں نے جو فلاں کے بیٹے ہیں انہوں نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے، یہ درود پڑھا. بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اس کے لیے ضرور دعائیں فرمائیں گے. انہی دعاؤں کی برکت سے ہماری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، انہی دعاؤں کی برکت سے ہماری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، ہماری مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں انہی دعاؤں کے صدقے. اور جب روزہ رسول پر اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، وہاں کی حاضری بار بار نصیب کرے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ ہے کہ حیات ہے، موجود ہے، سنتے ہیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، بڑے ادب کے ساتھ پڑھے، نہایت احترام کے ساتھ پڑھے. ہمارے بعض لوگ بڑے شوق میں جاتے ہیں، جب روزہ رسول کے قریب پہنچتے ہیں فوراً موبائل نکال لیتے ہیں اور یوں اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں ادھر ادھر، حالانکہ قریب روزہ موجود ہے. قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے درود کے سننے کے لیے منتظر ہیں، اور یہ ادھر ادھر اس چھت کو دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، یہ وہ جا رہا یہ جا رہا، یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. وہاں تو آدمی کو سراپا ادب بن جانا چاہیے، جھک جائے وہاں پر کہ میں کس دربار میں حاضر ہو گیا، کہاں میرے اللہ نے مجھے بلا لیا. میرے لیے کتنی عظیم اور سعادت کی بات ہے کہ میں روزہ رسول میں مدینہ شہر کے اندر موجود ہوں، تو وہاں پر تو توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے وہاں پر محبت کے ساتھ درود پڑھیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی بڑے مولوی صاحب واقف ہوں گے، بڑی بڑی انہوں نے ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. تفسیر کے موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی مجموع البحرین، 80 جلدوں کے اندر، 80 جلدیں موٹی موٹی، مجموع البحرین تفسیر کی کتاب لکھی. پھر در منصور نامی کتاب لکھی. پھر جلالین شریفین، یہ کتاب ہے آج بھی مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں وہ کتاب بھی لکھی. ہر موضوع پر، حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر، بلاغت پر، دنیا کے علوم، دین کے علوم، ہر موضوع پر انہوں نے کتابیں تصنیف فرمائی. اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی کہ ہماری ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کتابوں کا مطالعہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ساری کتابیں جو لکھی 40 سال کی عمر کے اندر اندر لکھی ہے. اسی عمر کے اندر پڑھائی بھی مکمل کی ہے اور اسی عمر کے اندر انہوں نے یہ ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو شرافت بخشی کہ بیداری کی حالت میں اپنے حبیب کا دیدار کروایا. بعض کتابوں میں لکھا ہے 35 مرتبہ اور بعض میں لکھا ہے 70 سے زائد 72 یا 75 مرتبہ انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. اور اتنی کم عمر کے اندر، کبھی 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، اور اتنی تصانیف اور اتنی کتابیں لکھی ہیں، آج بھی پڑھائی جا رہی ہے. یہ اللہ نے ان کو مقام اور علم سے بھی نوازا. پوچھنے والے پوچھ ہی لیتے ہیں یار خیر تو ہے، یہ آپ کو مقام کیسے مل رہا ہے، کیسے مقام حاصل ہو رہا ہے؟ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر اور تفصیل نہیں بتائی، صرف یہ بات بتائی کہ میں درود پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. میں درود پڑھتا ہوں، اسی درود کی برکت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوتا ہے. اسی درود کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دے دیا. یہ صرف یہ ہمارے پاس عبادت پر ایک نسخہ ایسا ہے کہ ہماری ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ باغ میں، ایک باغ قریب ہے وہاں پر تشریف لے گئے. میں بھی وہاں پر چلا گیا. وہاں پر پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، بڑا لمبا سجدہ کیا، دیر تک سجدے کے اندر موجود رہے اور میں بیٹھے انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ زیادہ وقت گزرا تو دل کے اندر عجیب طرح کا خیال آنے لگا
خوف سا پیدا ہونے لگا کہ ہل بھی نہیں رہے اور اتنے دیر سے سجدے کے اندر ہیں، کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میرے دل میں یہ خیال ہے، حضرت الرحمان فرما رہے ہیں، تو میں نے کوشش بھی کری میں جا کے قریب جا کے تھوڑا پاؤں ہلا کے دیکھوں، لیکن کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ عبد الرحمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور اللہ کا پیغام میرے پاس انہوں نے پہنچایا، اور پیغام یہ پہنچایا کہ اے حبیب آپ کی امتی میں سے کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی درود پڑھے گا میں 10 رحمتیں نازل سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک پڑھے گا میری طرف سے 10 کا حکم آئے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ میں 10 درجے بھی اس کے اونچے بلند کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں اس آدمی کی شان بڑی ہے یار، کیا کمال کا آدمی ہے، یہ ہے درجے کے اونچے، یہ نہیں کہ اس ٹائم پہ یہ پہلے نیچے والے اسٹیپ پہ بیٹھے اوپر والے بیٹھے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ اس کی شان بڑھا دیں گے، اس کی عظمت، اس کے درجات کو بلند کر دیں گے جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا۔ یہ جب حضرت جبرائیل پیغام لے کے آئے اللہ کی طرف سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں فوراً سجدے میں چلا گیا شکرانے کے طور پر، اور اسی شکرانے میں نے اتنے طویل سجدہ کیا، اسی شکرانے میں اتنے طویل سجدہ کیا۔ میرے بھائیوں، جس عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں اور جس عبادت کے لیے آج ہدیہ پیش کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے، عظیم الشان ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ اور ایک بعض بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ ایک نسخہ لکھا ہے کہ جو آدمی شب جمعہ کو یعنی جمعرات والے دن رات کے کسی پہر میں 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور دوسری رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 11 مرتبہ اگلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت ہے۔ یہ چند ہفتے یعنی چند جمعرات یہ عمل کرے، اللہ اپنے حبیب کا دیدار کروا، اور یہ آدمی کی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار۔ آج ہم کتنے عاشق ہیں، کتنے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے کہ حضور، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے آقا علیہ السلام کو، ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، دیدار نہیں کیا، لیکن ہمارے اندر جذبہ اور محبت اور شوق پھر بھی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، فرمایا تمہارے لیے مبارک ہو، تم مجھ پر ایمان لائے، تمہارے لیے مبارک ہو، لیکن مبارک 7 مرتبہ ان کے لیے ہو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، مجھ پر پھر بھی ایمان لائے۔ تم نے معجزات کو دیکھا، اترتا قرآن دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ مبارک بات کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، قرآن اترتے نہیں دیکھا، لیکن میرے اوپر پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، ان کے لیے تمہارے لیے بھی مبارک ہے، 1 مرتبہ فرمایا، لیکن بن دیکھے ایمان لانے والوں کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ تب حاصل ہوگا جب ایک آدمی گناہوں سے بچے اور سچی طلب اس کے اندر ہو۔ آج ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا، آزمانے کے لیے کرتے ہیں، میں بھی کر کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو اس کا مطلب ہے آپ چیک کر رہے ہو، یہ حضور کے فرامین کو چیک کر رہے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ فرمان غلط ہے یا صحیح ہے، چیک کرتے ہیں ہم، ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو چھوڑو کریں۔ تو یہ نہیں، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، سچا عاشق، سچا محب ہوتا ہے، وہ چیک نہیں کرتا، وہ آزماتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ ہوتا یہ نہیں ہوتا، وہ کر گزرتا ہے، وہ کر گزرتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے انہوں نے ہمیں جمع کیا ہوا ہے، اور اس لائن پر، درود شریف والی لائن پر، بڑے اچھی لائن پر انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے شروع میں خطبے کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ، کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا، ہم بھی بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ہو جاتا ہے یاد ہی نہیں رہا، آج تو میں نے 500، 1000، 2000، 5000 جتنے بھی ایک ذمہ لگایا ہوا ہے، جتنے بھی جو کہہ دیا تو مجھے بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، فرمایا خطیہ طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا، وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے جانا کدھر ہے، میرے کامیابی کا راستہ کون سا ہے، میری ناکامی کا راستہ کون سا ہے، وہ راستہ ہی بھول جائے گا۔ کون؟ جو حضور پر درود پڑھنا بھول جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا مستقل کو حصہ بنا لیں، کوئی کہے یا نہ کہے،
جی ہم ان کے لیے نہیں پڑھ رہے، ان کے کہنے پر نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے محبت ایسا کرو، یہ تو انہوں نے شوق دلا دیا، ایک راستے پہ لگا دیا، ایک تعداد مقرر کر دی ہماری عادت بنانے کے لیے، ورنہ تو جب تک یہ سانس باقی ہے ہماری زبان پر درود جاری رہنا چاہیے، درود جاری رہنا چاہیے، یہ اسی کے لیے عادت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو، ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کیا اولاد میں خوب خیر اور برکت عطا فرمائے، اللہ اس گھر میں خوب خیر اور برکت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔